السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں اس کے لیے ہمارے بزرگان دین نے اور بڑے لوگوں نے قربانی دی۔ الحمدللہ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اور اپنے گھروں میں محفوظ ہے اور اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ سکتے ہیں بڑی آزادی سے، قرآن پڑھ سکتے ہیں بڑی آزادی سے، حج پہ جا سکتے ہیں بڑی آزادی سے، جو چاہے کچھ کر سکتے ہیں بڑی آزادی کے ساتھ۔ اس کے پیچھے ہمارے بزرگان دین مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، لیکن یہ سب ہمیں یوں پلیٹ میں رکھا ہوا نہیں ملا کہ پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہو۔ اس کے پیچھے لاکھوں شہداء کا خون اور لاکھوں خاندانوں کی قربانیاں ہیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، 27 رمضان جمعے کا دن۔ اس کے لیے تقریباً 1,40,00,000 یا 1,50,00,000 لوگوں نے ہندوستان سے ہجرت کی۔ وہاں سے ہجرت کی تقریباً جو پاکستان میں آئے وہ صرف 80 لاکھ مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے، صرف 80 لاکھ لوگ تھے جو ہجرت کر کے پاکستان میں آئے ہیں۔ باقی دوسری جگہ چلے گئے۔ بھارت جانے والے ہندو اور سکھ جو تقریباً 60 لاکھ تھے، اور تقریباً 1,40,00,000 لوگوں نے ہجرت کری، سرحد پار کی۔ پاکستان میں مسلمان کتنے تھے؟ تقریباً 80 لاکھ، 8 ملین، ٹھیک ہے۔ اور بھارت جانے والے ہندو اور سکھ جو تھے وہ تقریباً 60 لاکھ تھے۔ یہاں سے 60 لاکھ لوگ گئے ہندو سکھ، اور وہاں سے جو آئے 1,40,00,000، 1,50,00,000 وہاں سے ہجرت کی، لیکن پاکستان صرف 80 لاکھ لوگ آئے۔ باقی دوسری جگہ چلے گئے، اور جو اس کے فسادات، بھوک اور بیماریوں سے جو ہلاک ہوئے تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ قربان ہو گئے اور انہیں قربانیاں دی۔ اسی وجہ سے آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور بڑی آزادی سے وقت گزار رہے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بڑے شہداء کا خون بہایا گیا ہے، ایسے ہی پلیٹ میں رکھ کر ہمیں قربانی نہیں ملی ہے۔ آج ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس کے لیے جو ہے جو بانی پاکستان ہے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے لیاقت علی خان، اور اس کے علاوہ جو ہے علامہ اقبال اور ڈاکٹر شبیر احمد عثمانی رحمۃ نے بڑی قربانیاں دی ہے، جب جا کے یہ پاکستان وجود میں آیا۔ 14 اگست کو آزاد ہوا، 15 اگست کو اعلان کیا گیا۔ اللہ نے کیسی نعمت دی، 27 رمضان جمعے کا دن، کیسا اللہ نے ہمیں 27 رمضان ليلۃ القدر کی رات، کیسی مبارکات ہمیں دی، جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اسلام کے نام پہ وجود پہ آیا پاکستان۔ کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں کا ایک الگ وطن حاصل کرنے کا مقصد تھا قائد اعظم کا، کہ مسلمانوں کا ایک الگ سے وطن ہو جہاں اپنی مرضی سے عبادت کر سکے، اپنی مرضی سے قربانیاں کر سکے۔ کیونکہ ہندو کے وہاں تو قربانی نہیں کر سکتے، ہندو اپنی گائے کو، ان کو اپنی ماں مانتے ہیں، لیکن اس لیے انہوں نے کوششیں کی، جدوجہد کی، تو آج ہم آزاد اور مزے سے سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ اور آل انڈیا مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور میں پیش کی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے خود مختار مملکت پاکستان وجود میں آیا۔ آزادی کی اہم وجوہات تھی کیا، کہ کیوں چاہ رہے تھے آزادی ہمیں مل جائے؟ اس کی وجوہات کیا تھی، کیا وجہ تھی؟ میں ایک تو تھا مذہبی آزادی کا تحفظ، کہ مذہبی آزادی کا تحفظ ہو، ہر بندہ اپنی مرضی سے عبادت کر سکے اور کسی پہ کوئی پابندی نہ ہو۔ پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، ہم کوئی انہیں مجبور نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ مسلمان ہو یا ہمارے یہاں عبادت مسجد میں آؤ، وہ اپنی مرضی سے آزاد، ہمیں فائدہ نہیں ہوا بلکہ ہندوؤں کو بھی فائدہ ہوا کہ وہاں مذہبی آزادی ان کو حاصل ہے، وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، جو چاہے بتوں کی عبادت جو بھی کرے۔ وہ غلط کر رہے تو لیکن ہم ان کو روکتے نہیں ہیں، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو مذہبی آزادی کا تحفظ ہمیں چاہے تھا، اس وجہ سے ہم نے آزادی پاکستان کی اہم وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ دوسرا، مسلمانوں کی الگ تہذیب ہو، ثقافت ہو، لباس کا پتہ ہو، یہ مسلمان کا لباس ہے، کافر کا لباس ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے سنت رسول سے جا کر، یہ کافر جا رہا ہے، یہ مقصد تھا۔
اور سیاسی حقوق کا اصول بھی حاصل ہو، اور معاشی خود مختاری ہو کہ اپنی مرضی سے روزی کر سکے، کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، ہندو کا کسی کا، وہاں مسلمان ہو، اور ہندو اکثریت کے تسلط سے بچا ہو، کہ وہاں پہ ہندو پہلے زیادہ تسلط اس وجہ سے وہاں سے ہجرت کی تاکہ وہاں سے ان کے لوگوں سے آزادی ہو، اور ہندو تسلط سے آزادی ہو، اس وجہ سے یہ آزادی کی یہ وجوہات تھی۔ اور 14 اگست کی جو تقریبات تھی ان میں پرچم کشائی کی تقاریب رکھی گئی، اس کے علاوہ جو ملی نغمے اور جلسے رکھے گئے، ملی نغمے گائے گئے، قرآن خوانی اور دعائیں کی گئی، اسکول اور کالج میں تقریری مقابلہ ہوا، اور چراغاہ اور آتش بازی کرنا مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یادگار پاکستان اور مزار قائد پر حاضری دی گئی، پھر جا کے ہمیں یہ پاکستان حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کا پرچم امیر الدین کودائی نے ڈیزائن کیا تھا۔ قومی ترانہ 1954 میں منظور ہوا، جس کے خالق جو تھے، جن کے بنانے والے تھے، حفیظ جالندھری ہے۔ اور 14 اگست کا دن 1947 جمعے کا دن تھا، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی۔ وہاں جو رہ گئے، وہاں پہ ایک مسلمانوں کا گھر بھی تھا، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں جس سے دل لرز جائے گا۔ وہاں پہ جب ہجرت کری، وہاں ایک مسلمانوں کا گھر تھا، وہ رہ گئے، تو وہاں پہ ہندوؤں نے تسلط کر لیا، ہندوؤں نے قبضہ کر لیا، اور کتنی عورتوں کی بیچاروں کی عزتیں لوٹی گئی۔ جب ان کے گھر پہ حملہ ہوا تو لڑکی نے کہا، ماں میں چاہتی ہوں میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں، ہماری عزت نہ لوٹی جائے۔ وہ لڑکی نے اپنی عزت بچانے کے خاطر کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ ایسے ہی پاکستان وجود میں نہیں آیا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی، اس کے لیے بڑا اللہ سے مانگا گیا ہے، جب جا کے پاکستان وجود میں آیا، ہم سب کا سانس لے رہے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہنے والا نہیں، کوئی ہمیں عبادت سے روکنے والا نہیں۔ یہ پاکستان وجود میں تھا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ آج ہم اللہ کو ناراض کر، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ 14 اگست کو بھی ڈانس کیے جا رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی۔ پاکستان وجود میں آیا تھا کہ اس کے لیے الگ سے وہاں کوئی عبادت سے کوئی روکنے والا نہ ہو، یا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کتنا اللہ کی بڑی نعمت ہے پاکستان، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یا کوئی ہمیں عبادت سے روکنے والا نہیں، کوئی داڑھی رکھنے سے روکنے والا نہیں، لیکن پھر بھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اور اس میں ناچ گانے میں 14 اگست آئے گی بھی، ناچ میں گانے میں وقت لگا دیں گے۔ 14 اگست کو ہمارا یہ حال ہے، اس میں جو ہے ون ویلنگ ہو رہی ہے، گاڑیوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور آپس میں گاڑیاں دوڑائی جا رہی ہے، آتش بازی کی جا رہی ہے، اللہ رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے، زنا کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان تو وجود میں آیا تھا کہ یہاں مسلمان امانت داری سے رہے، سچ بولے، کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کا دل نہ دکھائے، ماں باپ کی نہ قدری نہ ہو۔ لیکن وجود میں آیا ہے، یہ آزاد ہو کے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، ہم عبادت کر سکتے ہیں، کوئی میں روکنے والا نہیں۔ اگر یہ وجود میں نہ آیا ہوتا تو سوچے ہمارا کیا حل ہوتا۔ ہمارے بچے غلام ہوتے، ہم اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اپنی مرضی سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، اپنی مرضی سے قربانی نہیں کر سکتے تھے، اپنی مرضی سے حج نہیں کر سکتے تھے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے وجود میں آئے، اس کے لیے کتنے لاکھوں لوگوں نے شہادت میں قربانیاں دی، کتنی ماؤں نے اپنے گھر، اپنے سہاگ اجاڑے ہیں، کتنے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے، جب جا کے پاکستانی وجود میں آیا۔ لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ ان سے پوچھو فلسطین لوگوں سے، جو بیچارے اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتے، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے۔ ان سے پوچھو جو بیچارے، کشمیر لوگوں سے پوچھو، کشمیری لوگوں سے۔ ہم پاکستان ہیں لیکن ہم اس کی قدر نہیں ہے۔ تو بھائیو، خوشی مناؤ نماز پڑھنے کے ساتھ، 2 رکعت مسجد میں جا کے پڑھو، اللہ تعالیٰ شکر تو نے ہمیں پاکستان دیا، پاکستان، پاک زمین، پاک زمین، پاک زمین، اللہ تعالیٰ شکر تو نے پاک زمین، پاکستان دیا۔ تو یہ پاکستان میں رہنے والے بھی پاک لوگ ہونے چاہیے، ان کے دل پاک ہونے چاہیے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، آپس میں محبت ہو، فرقہ واریت کی بات نہ ہو، آپس میں ہمدردی ہو، بھائی چارگی ہو۔ اپنی سرزمین سے تو اللہ کے نبی نے بھی پیار فرمایا ہے۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ جب ہجرت کری، اللہ کے نبی نے کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور بیت اللہ کو دیکھا، بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی مجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اللہ کے نبی جب آتے تھے مکے کی طرف سفر سے یا مدینے کی طرف، اللہ کے نبی اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے محبت کے اندر، کہ میں اب قریب آ گیا ہوں۔ یہ تو اظہار محبت ہے، اپنی سرزمین سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے۔ اللہ نے پاکستان اتنا خوبصورت ملک دیا، اتنا ادھر کیسی اللہ نے ہر چیز دی ہے، کھانے پینے کو، آزادی ہے، بہت سی نعمت اللہ نے دی ہے۔ ہم اللہ کی کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے میرے بھائیوں۔
اس کے لیے لاکھوں لوگ اربوں لوگوں نے قربانی دی ہے، جب جا کے پاکستان وجود میں آیا۔ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، بہنوں نے عزت لٹا لی ہے، وہ میں چھلانگیں لگا دی ہے، کئی لڑکیوں نے، کئیوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے، کتنے بچوں کو ذبح کیا گیا، پھر جا کے پاکستان وجود میں آیا، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں بالکل احساس نہیں ہے کتنی مشکل سے پاکستان حاصل ہوا ہے، کتنی مشقتوں کے بعد یہ پاکستان ہوا ہے، کتنے لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہے، جب جا کے پاکستان وجود میں آیا ہے۔ ہم اگر قدر نہیں کریں گے تو سوچ لو بھائی، اللہ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اور پاکستان تو اسلام کے نام پہ وجود پہ آیا ہے، ایک سعودی عرب اسلام کے نام پہ وجود پہ آیا تھا، ایک یہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود پہ آیا ہے، یہ اللہ پاک نے ہے، یہ بنا ہی کلمے کی بنیاد پر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ ہم اس کی قدر کرے، اس پہ مسجد میں جائے، 2 رکعت شکرانے کی نفل پڑھے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری، عورتیں گھر میں 2 رکعت شکرانے نفل پڑھے، اور مرد مسجد میں جا کر، نوجوان لڑکے مسجد میں کے رب کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ شکر تو نے ہمیں پاکستان وجود میں دیا ہے، ہمیں آسانی سے دے دیا ہے، ہمیں تو آسانی سے مل گیا، ہمیں کیا پتہ، قربانی تمہارے بڑوں نے دی ہے، ہمیں کیا پتہ اس کے لیے کتنی مشقت چاہیے، اس کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہے، جب جا کے پاکستان وجود میں آیا ہے۔ اگر ہم شکر کریں گے اللہ کا تو اللہ ہماری نعمت کو بڑھا دے گے، اور ہمیں اللہ پاک کرم فرمائے گے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، نیت کریں انشاءاللہ، اور اب کا شکر ادا کرے، اور اب کی نافرمانی کے ساتھ اس طرح نہ کرے کہ رب ناراض ہو جائے اور ہم سے دی ہوئی نعمت کو چھین لے، ایسا نہ کرے۔ اس کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جانیں قربانی کی ہے، فساد، آزاد، بھوک کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے، ہم لوگ کے بھائی 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قربانی دی ہے۔ یہ ہجرت نہ صرف جسمانی ہے بلکہ جذباتی طور پر بھی بہت تکلیف دیتی، یہ نہیں ہے صرف ہجرت صرف جسمانی طور پر بھی، بلکہ یہ جو تھی جذباتی طور پہ بھی بہت تکلیف ہوتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنی جگہ کو کہیں چھوڑ کے چلے جانا ایسے آسان نہیں ہوتا، اپنی جگہ کو چھوڑنا بھائیوں۔ لوگوں نے اپنی گھر بار چھوڑ دیا، زمینیں چھوڑ دی، جائیدادیں چھوڑ دی، ہم تو چھوڑ کے دکھائے، کتنا مشکل بڑے لوگوں نے قربانی دی ہے، جب یہ آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ ہماری ایک ہماری جو آزادی ایک تحفہ نہیں ہے، امانت ہے، امانت ہے، اس امانت کو ہم نے ایمان، اتحاد، قربانی اور محنت سے نبھانا ہے۔ جب نبھائیں گے تو آج ہم عہد کریں، نیت کریں کہ ہم پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی اور خوشحال ملک بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور تاکہ شہداء کی خون کی قربانیاں رائے گئے نہ جائے، ان کو دکھ نہ ہو، قیامت تمہارا گریبان نہ پکڑا جائے، ظالموں تمہیں تو ہم نے عذاب کر کے دیا، تم نے ملک پاکستان کی قدر نہیں کی۔ تو یہ کرتے ہیں انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم شہداء کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔